آپ یہ بتائیں پاکستان کا تو جھنڈا یہ بتا دیتا ہے کہ ہم لوگ اقلیتوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم برابری کا سلوک پیش کرتے ہیں. آپ برابری کا سلوک ہم ان سب کے ساتھ کرتے ہیں جو مائنورٹیز ہیں, جو اقلیتیں ہیں یہاں پر. سفید جو ہمارا ایریا ہے جھنڈے کے اندر, وہ کس چیز کو پورٹری کرتا ہے, کس چیز کا سگنل ہے, کس چیز کا سائن ہے, ذرا یہ بتائیے. دیکھیں راٹھی صاحب, ذرا اس کے اوپر بھی آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ آپ نے اقلیتوں کو کون سے رائٹس دیے ہوئے, ان رائٹس کے مطابق آپ ان کی تحفظ کر پا رہے. کسی کرسچن کے ساتھ, کسی مسلمان کے ساتھ, اب تو سکھ جو آپ کے ساتھی تھے, جنہوں نے اب میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا, جو آپ کے ساتھی تھے, آپ کا حصہ ہے, آپ کے بھارت کا حصہ ہے, ان کے ساتھ کوئی انصاف آپ کر پاتے ہیں؟ کرتے ہیں آپ انصاف؟ دیکھیں پاکستان کا پرچم, میں نے ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک ویلاگ کا اپنے پوڈ کاسٹ کیا ہے. پاکستان کے پرچم میں 2 کلر ہیں, ایک زیادہ جتنا حصہ ہے وہ گرین, وہ نشاندہی کرتا ہے مسلم اکثریت کی, مسلمانوں کی, اور جو وائٹ پورشن ہے وہ اقلیتوں کی, مائنورٹیز میں ہمارے یہاں پہ ہندو بہت زیادہ ہیں, سکھ ہیں, ہم نے تو کبھی کسی کے مندر نہیں جلائے, ہم نے تو گاڈ فوربٹ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی. کبھی آپ نے سنا آپ آئیں, بلکہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ آ کے دیکھیں کہ یہاں پہ کس علاقوں میں ہم نے پریزرو رکھے ہیں ان کے ٹیمپلس, ہم نے پریزرو رکھی ہوئی کرسچن چرچ, ہم نے پریزرو رکھی ہوئی باقی. آپ سکھوں کا جو ہے, آپ وہاں پہ مسجدیں گرا کے مندر بنا رہے ہیں میرے بھائی, اور آپ ہم سے کویشچن کریں کہ ہم لوگ کیا حال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ کہیں پہ کوئی ایسا, کہیں پہ بھی ایسا کوئی آپ نے مرڈر دیکھا ہے کوئی ہندو کا, کسی کا, وہ کرسچن کا؟ آپ کے وہاں پہ ہم رسپیکٹ کسی کے پاس گوشت لے کے جا رہا ہے, اس کو گو ماتا کا گوشت بتا کے, او بھائی تم گو موت پی کے تمہاری متی ماری گئی ہے. ہم رسپیکٹ کرتے سر تمام ریلیجنس کی, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں پوری کمیونٹی کی, ہمارے لیے سب برابر ہے, ہم رسپیکٹ دیتے ہیں سب کو, سب کی چوائسیز ریلیٹیو ہے. ہمارے پرچم میں ہے یار. سر یہ بتائیں جو دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز ہیں وہ کیسے ہیں, اور اس پہ کیوں سوال اٹھ رہا ہے؟ انڈیا کو کیا ایشو ہے ہمارے ریلیشنز کے ساتھ جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہے ہمارے؟ ہم تو دیکھیں, ہمارے تو بھائی چارہ, ہمارے تو دین میں, ہمارے مذہب میں اور ہماری تربیت میں بھائی چارہ ہے. ہمارے تمام ملکوں کے ساتھ ماں سوائے صرف اس بھارت کے علاوہ ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہیں, کسی سے بھی ہمارے تعلقات برے نہیں ہیں. اب دیکھیں ان کو تکلیف کیا ہے, چین سے تکلیف ہے, ان کو ٹرکی سے تکلیف ہے, ان کو ایران سے تکلیف ہے, یہ سب سے زیادہ ہماری حمایت کرتے ہیں, جبکہ خود یہ کاروبار جا کے سعودی عرب میں کرتے ہیں. تو آپ روک دیں وہاں پہ اپنا کاروبار. سعودی عرب میں کرتے ہیں, سعودی عرب میں ان کی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو وہاں پہ جب بزنس کر رہی ہیں, اور وہاں سے کروڑوں ریال, وہاں پہ ریال, لاسٹ ٹائم میں ڈالر کہہ رہا تھا, ریال لے کر آتے ہیں. تو ان کو راٹھی صاحب آپ کم از کم یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک میں پاکستان کی کتنے کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے برے تعلق ہیں, جیسے کہ آپ سے چائنا تنگ ہے, آپ سے ٹرکی آپ کو پسند نہیں کرتا, آپ کے ارد گرد کے جو آپ کے پڑوسی ملک ہیں وہ آپ کو پسند نہیں کرتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے, ریسرچ کریں اس کے اوپر بھی, ریسرچ کریں ذرا. خود آپ آسٹریلیا ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور اگر آپ کو آسٹریلیا, اور آپ باقاعدہ راٹھی صاحب ایک اور ریسرچ کریں. آپ پر الزام لگتا ہے کہ آپ جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ باقاعدہ کسی ایک پارٹی کی طرف, ایک پارٹی کے اگینسٹ ریسرچ بیس, جیسا کہ آپ کا ایک پروگرام ہوتا ہے ریسرچ بیس, آپ پروگرام کرتے ہیں, اور اس کی شاید آپ کو وہ, میں یہ کہوں گا کہ پیڈ کنٹینٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ریسرچ کریں. تو اگر آپ کو اتنا پیار ہے کشمیر سے تو آپ کشمیر جا کے رہیں نا, آپ آسٹریلیا کیوں رہ رہے ہیں, انڈیا جا کے رہیں نا, آپ انڈیا سے باہر کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ انڈیا کے حالات ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے باہر ڈالر کمانے. سب مجھے یہ بتائیں, جب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا کہ میں کشمیر کا ایشو خود ریزالو کروں گا, اس پر بتائیں انڈیا کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم تو ہے یہ میں جانتی ہوں, لیکن پھر دیکھ پیارے بھائی, میرے بھائی راٹھی صاحب, انڈیا کے اوپر ناجائز قابض آپ ہیں, اور اس کی واضح جو اب ثبوت یہ ہے کہ جب سیز فائر ہوا اور آپ کی نریندر مودی صاحب کے آہو پکار کے بعد ہوا, اور انہوں نے جب یہ سیز فائر کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, اور یہ آپ ہی نے بات کی اپنے ویلاگ میں کی کہ جناب پاکستان کے جو آرمی کے کسی سینئر آفیسر نے, آپ کے سینئر آفیسر کا سیز فائر تھا, اس سے پہلے دنیا کو پتہ لگا ڈونلڈ ٹرمپ. آپ نے اپنی بات کو وہیں پہ نیگیٹو کیا کہ ان کے ٹویٹ سے انہوں نے ٹویٹر پر
جو ایکس جسے کہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا جناب یہ بڑا اچھا انہوں نے بات مانی اور یہ بڑا اچھا ہوا, ایک بڑی نیوکلیر وار سے بچ گئے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کشمیر کا ہوتا ہے اس کو بھی حل کریں گے. یہ کیوں کہا؟ اس کے بعد تھوڑی ریسرچ کیجیے گا آپ ذرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر, ان کی اس بات کے اوپر. اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ بات کی, اس سے پہلے کبھی کی, یہ اس لیے بات کی کہ آپ واقعی ناجائز قابض ہیں کشمیر کے اوپر. سر یہ بتا دینا ان کو کہ اگر ہم ایک دن اور جنگ کرتے یا سیز فائر اگر نہ ہوتا تو اور کشمیر ہمارا تھا. وہ تو پریشان ہو جائیں گے. سر کشمیر ہمارا تھا. ان کی نیندیں حرام. اگر سیز فائر نہ ہوتا. میں نیندیں حرام بزدل جو بندہ ہوتا ہے نا, میرے والد صاحب تھے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہاں پہ, میرے ہیٹس آف ٹو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ. ہاں میں وہی بتا فار رہا ایکٹنگ ایز اے میڈیٹر ہاں اینڈ پٹنگ دس ہول جنگ. بالکل. اب دیکھو نا تم یہ بات کر رہی ہو کہ اگر میں سیز فائر نہ ہوتا, اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن میں اس سے پہلے بتاتا ہوں ایک بات, چھوٹی سی بات یاد رکھنا. میرے ڈیڈ کہا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کسی بہادر شخص سے تم نے نہیں گھبرانا, اور اگر تم نے محتاط رہنا کہ بزدل آدمی سے رہنا. میرے والد صاحب اس وقت میرے والد صاحب سیٹلمنٹ کمشنر لاہور رہے ہوئے ہیں, محمد خلیل الرحمان قریشی. تو وہ کیا کہتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جو بہادر آدمی ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس نے پیٹھ پہ وار نہیں کرنا, تمہیں للکار کے وار کرنا ہے, اور جو بزدل آدمی کا اس کا پتہ ہی نہیں چلنا اس نے تمہارے ساتھ کیا حرکت کر جانی ہے. جو کہ انہوں نے راتوں کو حملے, جو راتوں کو حملے انہوں نے کیے, لیکن ہم نے تو اب میں وہی کہہ رہا ہوں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا چول ماریں, اور ویسے یہ منہ کی کھائیں گے, اب چول ماریں گے نا. تو میں آپ کو بتاؤں یہ پھر ہمارا ذرا جو چینج ہو جائے گا, ٹاپک چینج ہو جائے گا. یہ اس کے اوپر مس خان یاد کرانا, ہم اس کے اوپر کل ویلاگ کریں گے کہ یہ ہوا کیا تھا, فضائی حدود میں ہم نے قبضہ کیسے کیا تھا, اور فضائی حدود پر ہم نے کیسے مارکا ان کے رافیل, جس کو اوپر جب یہ رافیل انہوں نے فرانس سے خریدے تھے, جب آئے تھے آپ کو پتہ ہے, مجھے قیمت بتا ناریل توڑے رافیل کی قیمت کیا ہے, ناریل توڑے. تھنڈر کی قیمت کیا یہ بتا دیں. اچھا جو ہمارا چائنا سے ہم نے لیا تھا نا, جس نے وہ کوئی $40 ملین کا ہے, $40 ملین کا, اور رافیل کی جو قیمت ہے 250 سے 280 ملین ہے. اور ہم نے ان کے کتنے رافیل گرائے, اور ہم نے ان کے 3 گرا دیے. آپ ان کے اوپر کیلکولیٹ کریں کتنا نقصان ہو. تو راٹھی صاحب آئندہ اگر آپ نے میرے وطن کے متعلق کوئی زبان کھولی رہا, اس کا جواب میں ایسا دوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو لہٰذا جھوٹ بولتے ہوئے میرے بھائی, اپنی تمہاری ایک کریڈیبلٹی تھی لوگوں کی, اور میں بھی یہ سمجھتا تھا تمہاری 1-2 میں نے پروگرام دیکھے کہ تم شاید بڑی ریسرچ بیس کرتے ہو, لیکن یہ جو آپ نے یہ والا کیا جس میں پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا, خود اس کو دیکھ لو کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پیڈ کانٹینٹ ہے, اور یہ آپ کو آپ کی کسی راہ یا کسی ایجنسی نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اور آپ نے وہ پیسہ لے کے بس بکواس انآرگینک کہہ دیتے ہیں نا, بھونکتے گئے